السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سو ہم 4 دن بعد حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایپیسوڈ لے کر ناول میں اسیر محبت ہو گیا کی۔ میں نے ایپیسوڈ لانگ لکھی ہے نارملی ڈیز کے حساب سے، یہ مت کہیے گا کہ ایپیسوڈ ابھی بھی شارٹ ہے، ٹائمنگ دیکھ لیں کہ آج ٹائمنگ زیادہ ہے ناول کے ایپیسوڈ کی۔ باقی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو۔ لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان، یعنی میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 23۔ یہ پہن لو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے آج، وہ اس کے سامنے ساڑی رکھتا بولا، جبکہ بیڈ پر بیٹھی زاہلے نے اسے نفرت سے دیکھا، جس کے بازو پر صبح لگی گولی کی وجہ سے پٹی بندھی تھی اور اس نے ہاف بازو والی ٹی شرٹ ہی پہن رکھی تھی۔ نہیں پہننی مجھے یہ ساڑی، نہ کسی سے ملنا ہے مجھے، وہ اپنے سامنے پڑی گرے رنگ کی ساڑی کو نیچے پھینک کر بولی تو باران نے اپنی مٹھیاں میچ کر اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ ایک سخت نظر زاہلے پر ڈال کر اس نے جھک کر ساڑی کو اٹھا کر واپس بیڈ پر رکھا اور خود بھی ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ دیکھو زاہلے، آج تو یہ غلطی کر دی تم نے، دوبارہ مت کرنا۔ یہ ساڑی بہت اہم ہے میرے لیے، اس لیے میں برداشت نہیں کروں گا کہ تم اسے یوں نیچے پھینکو۔ خیر اٹھو، اسے پہنو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے مجھے، وہ اس کے ہاتھ میں زبردستی ساڑی تھماتا نرمی سے سمجھاتا بولا تو زاہلے نے اس بار نیچے تو نہیں پھینکی ساڑی، مگر اسے سائڈ پر رکھ دیا۔ نہیں پہننی، سنا نہیں تم نے، وہ غصے سے بولی تو باران نے لمبا سانس کھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ مجھے سختی نہیں کرنی تم پر زاہلے، اس لیے پیار سے کہہ رہا ہوں تو مان لو، وہ اسے دیکھتا بولا تو زاہلے نے اس کی بات کو اگنور کرتے منہ دوسری جانب کر لیا۔ اگر اگلے 2 منٹ میں تم اٹھ کر چینج کرنے نہ گئی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں زاہلے باران خان کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے چینج کرواؤں گا۔ امید ہے تمہیں یہ دھمکی بالکل نہیں لگے گی کیونکہ میں واقعی ایسا کر گزروں گا، وہ اب کی بار سختی سے اسے دھمکی دیتا بولا تو زاہلے اسے نفرت سے دیکھتی ساڑی اٹھا کر غصے سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ پیچھے باران کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلی۔ داور رکو، مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ وہ تیار ہو کر اپنے آفس جانے والا تھا مگر دروازے پر ہی حمیرہ نے آواز دی اسے روکا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ وہیں سے پلٹ کر اسے دیکھتا بولا۔ وہ مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے تو جلدی آ جانا گھر، وہ ادھر ادھر دیکھتی لاپرواہی سے بولی۔ دراصل اسے بہت ہچکچاہٹ ہو رہی تھی داور سے شاپنگ کا کہتے، مگر اسے ضرورت بھی تھی شاپنگ کی، اس لیے مجبوری میں اس سے بول رہی تھی۔ شاپنگ پر کیوں؟ کیا لانا ہے مجھے بتا تو میں ڈیوڈ سے کہہ کر منگوا دوں گا، وہ اپنی برانڈڈ گھڑی پر ٹائم دیکھتا بولا۔ شاید اسے دیر ہو رہی تھی۔ نہیں اسے مت کہنا، مجھے خود جانا ہے، وہ دراصل مجھے کچھ ضروری سامان لینا ہے اور پھر نورے کے لیے بھی کپڑے لینے ہیں۔ میں صرف 4-5 سوٹ ہی لائی تھی اس کے اور اپنے، ساتھ ہی مجھے رحمان کے لیے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے، اس لیے مجھے خود جانا ہے۔ تم نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، مجھے اپنی کسی ایک گاڑی کی چابی دے دو، میں خود چلی جاؤں گی، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی بولی تو داور نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ کوئی گاڑی کی چابی نہیں ملے گی تمہیں، تم اور بچے تیار رہنا، میں 4 بجے تک آ جاؤں گا، وہ اسے بولتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی حمیرہ نے کھل کر سانس لیا۔ جو داور سے بات کرتے وہ روک کر کھڑی تھی، وہ اس کے سامنے بنتی تو بہت بہادر تھی مگر یہ وہی جانتی تھی کہ اندر سے وہ اس سے کتنا ڈرتی تھی۔ داور کی ایک گھوری سے ہی اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ساڑی باندھ کر واش روم سے نکلی تو کمرے میں ایک فیشنیبل لڑکی موجود تھی جس نے شارٹ شرٹ جس سے اس کا تھوڑا تھوڑا پیٹ نظر آ رہا تھا اور باکس ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ تم کون ہو؟ زاہلے نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہائے میم، میں آپ کی بیوٹیشین ہوں، آپ کو تیار کرنے کے لیے بلایا گیا ہے مجھے، وہ مسکرا کر بولی تو زاہلے کا دماغ اس کی بات پر گھوما تھا۔ مجھے کوئی تیار ویار نہیں ہونا، اس لیے چلی جاؤ یہاں سے، وہ ساڑی کے پلو سے بلاؤز پورا نہ ہونے کی وجہ سے نظر آتے پیٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کرتی بولی۔ میم سر کا آرڈر ہے کہ آپ کو تیار کر کے ہی کمرے سے نکلوں، وہ لڑکی پریشانی سے بولی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں نے کیا کہا ہے؟
مجھے تیار نہیں ہونا۔ اپنے سر کو بھی جا کر بتا دو کہ ظاہر عمر اس کے اشاروں پر چلنے والی نہیں ہے۔ وہ رہا دروازہ اور خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اگر میرا دماغ اور خراب ہوا تو میں خود دھکے دے کر نکالوں گی تمہیں کمرے سے۔ وہ پلو کو چھوڑ کر شہادت کی انگلی سے اسے کمرے سے نکلنے کا بولی، جبکہ اس کا لہجہ اس لڑکی کو ڈرا گیا تھا، اس لیے مرتے کیا نہ کرتے کے مترادف وہ کمرے سے نکل گئی۔ سمجھتا پتہ نہیں کیا ہے خود کو، غلیظ بیہودہ کمینہ انسان۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر غصے سے اسے کوستی بول رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول وہ اندر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر بالکل بھی غصے کا کوئی آثار نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی ابری نسیں اس کے غصے کو ظاہر کر رہی تھیں۔ مگر وہ زاہلے پر وہ غصہ دکھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اپنا سارا غصہ وہ زاہلے کے سامنے آنے سے پہلے اپنے اندر کہیں دفن کر کے آتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے زاہلے تمہارے ساتھ؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں تیار ہونے میں؟ وہ کہنا تو غصے سے چاہتا تھا، مگر یہ کہاں ممکن تھا کہ باران خان اپنی زاہلے پر غصہ کرتا۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ ہے، جو تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ اگر میں نے یہ ساڑی پہن لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کہو گے اور میں کروں گی۔ مجھے نہیں ماننی تمہاری کوئی بات۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ اس نے ایک آئی برو چکاتے پوچھا۔ ہاں، میں تمہاری غلام نہیں جو تمہاری بات مانوں، وہ تڑخ انداز میں بولی۔ تمہیں غلام بنانا بھی کون چاہتا ہے میری جان؟ تمہیں تو باران خان اپنے دل اور اپنی سلطنت کی ملکہ بنانا چاہتا ہے، پر تم سمجھتی ہی نہیں۔ خیر، میرے خیال سے کچھ باتیں آج ہم طے کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا بعد میں تمہیں دکھ یا پریشانی ہو۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتا بولا تو زاہلے فاصلہ اور بڑھاتے اس سے دور ہو کر بیٹھی، جس پر باران کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ بڑھا لو دوریاں جب تک تم چاہتی ہو، بے فکر رہو، میں کبھی تمہارے زبردستی قریب نہیں آؤں گا۔ ابھی کی بات کریں تو کیا تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری انفارمیشن کہاں سے ملی؟ وہ اپنا چہرہ ٹیڑھا کر کے اس کو دیکھتا پوچھنے لگا تو زاہلے نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اوہو، تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ چلو یہ بتاؤ، کیا تم یہ جانتی ہو کہ ہم جیسے مافیا ڈان اتنی آسانی سے کیسے رہ لیتے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا تو اس بار بھی زاہلے کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کہنا کیا چاہتے ہو صحیح سے بولو، وہ چڑ کر بولی۔ صحیح سے کہوں تو میری جان بات یہ ہے کہ اگر ہم مافیا سسٹم کو چلانے کے قابل بنتے ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ تمہاری ایجنسی کے بڑے بڑے افسروں کا ہوتا ہے۔ پیسہ کسے نہیں پیارا ہوتا، ان لوگوں کو بھی پیسہ چاہیے۔ ہم پیسہ پھینکتے ہیں اور پھر وہ ہم جیسے لوگوں کو خود پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تمہاری ساری انفارمیشن تمہاری اٹلی کے ایجنسی کے بڑے افسر نہیں دی تھی مجھے۔ وہ تو اس غزین اسد کی بھی انفارمیشن دینے کو تیار ہے، مگر میں ہی ابھی تک اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین نہیں ہوں۔ اب بس تمہارے رویے پر ہے سب کچھ، کہ تم اپنا رویہ کیسا رکھتی ہو۔ جتنا تم میرے ساتھ اچھے سے رہو گی بنا کوئی مشکل پیدا کیے تو غزین اسد کی زندگی اتنی لمبی ہوگی، ورنہ باران خان کو دیر نہیں لگے گی اسے چونٹی کی طرح مسلنے میں۔ وہ اسے صاف لفظوں میں دھمکا رہا تھا، جبکہ زالے تو اس کی باتوں پر پریشان اور حیران تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسے کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایجنسی کبھی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ برا نہیں کرتی، وہ کبھی اپنے ساتھیوں کی انفارمیشن لیک نہیں کرتی۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہو کر غصے سے بولی تو باران اس کے غصے پر سر جھٹکتا مسکراتے کھڑا ہوا۔ صحیح کہا، ایجنسی برا نہیں کرتی، مگر ایجنسی میں موجود برے لوگ برا کرتے ہیں۔ خیر، تمہیں یقین کرنے کے لیے اتنا ٹریلر کافی ہونا چاہیے کہ تمہاری انفارمیشن مجھے مل گئیں تو سوچو اس غزین کی بھی مل سکتی ہیں، مگر پہلی بار دل کر رہا ہے کسی کو چھوٹ دینے کا، تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ شخص کتنا ہوشیار اور پرفیکٹ ہے کہ تم اس پر بھروسہ کر کے شیر کی کچھار میں گھس گئی۔ وہ اس کے سلکی بالوں کو ہاتھ لگاتا بولا تو زاہلے کا بس نہ چلا وہ اس کا منہ نوچ لے۔ منہ تو نہ نوچ سکی وہ، مگر اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ تمہیں ذرا برابر احساس نہیں کہ تم لوگوں کی زندگی تباہ کرتے ہو، لوگوں کی خوشیاں چھین لیتے ہو ان سے؟ تمہیں ترس نہیں آتا لوگوں پر؟
تمہارے اندر کی انسانیت کو کیا تم نے اس قدر خود سے نکال دیا کہ لوگوں کی آہیں بھی تمہاری روح کو جھنجھوڑتی نہیں؟ کیوں ہو تم ایسے؟ کسی کو مارنے کے بعد تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ وہ اس کا گریبان پکڑتی غصے سے سرخ ہوتی اس پر چیخ رہی تھی، جبکہ باران خان، جس نے 4 دن پہلے ہی ایک آدمی کو صرف اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے اس کے گریبان تک آنے کی کوشش کی تھی، وہی باران خان اب زاہلے کے گریبان پکڑنے پر مسکرا رہا تھا۔ اس نے غصے سے لال ہوئی زاہلے کو مسکرا کر دیکھتے اپنے دونوں ہاتھ زاہلے کی برہنہ کمر میں ڈالے اسے ایک جھٹکے سے قریب کیا تھا۔ تم جو مرضی کہو جانم، مگر ہاں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ میں برا ہوں اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ رہی بات سکون کی، تو کسی کے پاس نہیں ہوتا سکون، پھر چاہے وہ انسان اچھا ہو یا برا۔ لیکن اب مجھے مل گیا میرا سکون، اور مجھے میرا سکون تم میں ملتا ہے، اس لیے تو تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریب۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا خوبصورت لہجے میں بولا تو زاہلے نے اس کا گریبان چھوڑ اس کے سینے پر پورا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ باران خان خود ابھی اسے ٹیز کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے آسانی سے پیچھے ہو گیا، ورنہ اگر وہ زاہلے سے دور نہ ہونا چاہتا تو زاہلے کبھی بھی اسے دور نہ کر پاتی۔ میں تم جیسے شخص کا سکون کبھی نہیں بنوں گی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن یہی سکون تمہاری بربادی بنے گا، یاد رکھنا تم۔ بہت محبت کا دم بھرتے ہو نا، دیکھ لینا ایک دن اسی محبت پر پچھتاؤ گے، کیونکہ زاہل عمر کبھی ہار نہیں مانتی۔ وہ اسے چیلنجنگ انداز میں بولی تو باران اس بار سنجیدگی سے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے اس سے دیکھنے لگا۔ تمہارا ساتھ پانے کی چاہت مجھے ان سب باتوں سے بڑھ کر ہے جانم۔ مجھے تمہارے ہاتھوں سے اگر تباہ بھی ہونا پڑے تو میں ماتھے پر ایک بل اور زبان پر ایک بھی شکوہ نہیں لاؤں گا۔ مجھے قسم ہے کائنات میں موجود ہر شے کی، مجھے قسم ہے اپنی محبت کی، مجھے قسم ہے اس ہستی کی جس کی موت نے مجھے سنگ دل بنایا، مجھے قسم ہے تمہاری جس نے مجھے پھر سے جینا سکھایا، مجھے ہر اس چیز کی قسم جو میری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ ہاں، مجھے قسم ہے زاہلے کہ میں تمہارے ہاتھوں اپنی تباہی، اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ مجھے خود انتظار رہے گا اس دن جس دن تم مجھے ہر طرح سے ناکام بنا کر اپنے چہرے پر خوبصورت مسکان سجائے مجھے دیکھو گی، پھر چاہے وہ مسکان میری بربادی پر ہی ہو۔ وہ سچی اور خوبصورت مسکراہٹ میرے ہر گھاٹے اور نقصان کو پورا کر دے گی۔ وہ اس کو کندھوں سے تھام کر ایک ایک لفظ اس قدر سچائی اور خوبصورتی سے بولا کہ ایک پل کے لیے زاہلے کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کی سچائی پر۔ وہ اپنی کرسٹل گرین آئیز سے اس کی بلیک آئیز میں دیکھتا زاہل عمر کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں بیوٹیشن کو بھیج رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے میرے پاس۔ وہ اس کے سر کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں سہلاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ زاہلے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ تم واقعی پچھتاؤ گے باران خان، تم واقعی پچھتاؤ گے ایک دن، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ بیوٹیشن اسے تیار کر کے جا چکی تھی، جبکہ وہ ڈریسنگ سٹول پر بیٹھی شیشے میں اپنا عکس بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھی کہ تبھی باران خان اندر کمرے میں آیا تھا۔ اس نے بھی گرے کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا، یعنی اس کی اور زاہلے کی میچنگ ڈریسنگ تھی۔ وہ جا کر زاہلے کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھنے لگا، جبکہ زاہلے بھی شیشے میں ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کا ہاتھ کندھے سے جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا میک اپ بالکل سمپل تھا، نہ ہونے کے برابر، اور سلکی بالوں کو آدھا آگے دائیں کندھے پر ڈال رکھا تھا اور باقی پیچھے کمر پر بکھرے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے سے ہٹ کر بیڈ کی جانب جانے لگی، مگر باران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ چلو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولتا اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکلا تھا، جبکہ زاہلے بس خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر باران اسے کس سے ملوانا چاہتا ہے۔ وہ بس خاموشی سے اس کے پیچھے کھینچی چلی جا رہی تھی کہ اچانک باران ایک کمرے کے سامنے جا کر رکا۔ وہ کمرہ وہی تھا جس کو کھولنے کے پیچھے وہ ہلکان تھی۔ زاہلے کی آنکھیں اس کمرے کو دیکھ کر پوری کھلی تھیں۔ بھلا اس کمرے میں اس نے اسے کس سے ملوانا تھا؟ اس نے باران کی جانب دیکھا کہ ابھی وہ چابی نکالے گا کمرے کی، مگر باران نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر
دروازے کے ہینڈل پر اپنا انگوٹھا رکھا تو دروازہ فوراً کھل گیا، یعنی باقی سارے کمروں کی طرح وہ کمرہ بھی فنگر پرنٹ ہی تھا۔ آؤ اندر چلو میرے ساتھ، وہ اس کا واپس سے ہاتھ پکڑ کر بولتا اسے اندر لے گیا۔ اندر جاتے ہی اندھیرے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ لائٹس آن کرو، باران ایک دم بولا تو اسے لگا وہ اس سے کہہ رہا ہے، مگر اگلے ہی پل کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہاں AI سسٹم تھا۔ اچانک روشنی ہونے پر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، کیونکہ اچانک آنکھوں میں روشنی پڑنے سے اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ ان سے ملو زاہلے، یہ ہے میری موم۔ باران خان کی آواز پر اس نے فوراً آنکھیں کھولے، سامنے دیوار پر دیکھا جہاں باران کی موم کی بے تحاشا تصویریں موجود تھیں، مگر ان تصویروں کو دیکھ کر زاہلے کا سانس بند ہوا تھا، کیونکہ ان تصویروں میں تو وہ موجود تھی۔ ہاں، تصویروں میں نظر آنے والی لڑکی سیم اس کی شکل کی تھی۔ یہ اس نے حیرانگی سے تصویروں کو دیکھتے باران سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر الفاظوں نے ساتھ نہ دیا۔ تمہیں کہا تھا نا، تمہاری شکل کسی ایسی ہستی سے ملتی ہے جو مجھے بے حد عزیز تھی۔ تو وہ ہستی میری ماں ہے زاہلے۔ تم دیکھ سکتی ہو، تم ہو بہو ان کے جیسی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے بتا رہا تھا، مگر زاہلے کو اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ کوئی کیسے کسی سے بے حد مشابہت رکھ سکتا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی تصویریں ہوں، مگر وہ جانتی تھی وہ اس کی تصویریں نہیں تھیں، اور پھر تصویر والی لڑکی کی آنکھ کے نیچے تل بھی نہیں تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تم مجھے بیوقوف بنانا چاہتے ہو، مگر میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تم یہ سب تصویریں فیک بھی تو بنوا سکتے ہو، مجھے بھٹکانے کے لیے۔ وہ نام میں سر ہلاتی باران سے بولی، مجھے پتا تھا تم یقین نہیں کرو گی، مگر یہی سچ ہے۔ تمہیں یاد ہے داور بھی تمہیں دیکھ کر چونک گیا تھا، کیونکہ تم ہماری موم جیسی ہو، وہ موم جو ہمیں بہت جلد چھوڑ کر چلی گئی۔ میں 6 سال کا تھا اور داور 7 سال کا جب وہ 1 سالہ داریہ ہم دونوں کے سپرد کرتی موت کو گلے لگا گئی تھیں۔ اور جانتی ہو میں نے تم سے نکاح کیوں کیا؟ اس نے دکھ سے اپنی ماں کے بارے میں بتاتے اچانک سے زاہلے سے پوچھا، تو اس نے بے ساختہ نام میں سر ہلایا۔ آؤ تمہیں وجہ دکھاتا ہوں۔ وہ اسے کہتا کمرے کے ایک کونے کی جانب چل پڑا، جہاں دیوار پر لگی ایک تصویر پر سفید کپڑا ڈال رکھا تھا۔ زاہلے بھی تجسس سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ یہ ہے وہ وجہ کہ تم آج میرے نکاح میں ہو، وہ اسے کہتا اس تصویر سے پردہ ہٹا چکا تھا، جبکہ تصویر دیکھتے ہی زاہلے کی آنکھیں اور منہ دونوں حیرت سے کھل گئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے کھلے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تصویر میں موجود باران کی ماں نے وہی ساڑی پہن رکھی تھی جو اس وقت زاہلے کے تن پر تھی، یعنی وہ ساڑی باران کی ماں کی تھی، اور اس تصویر میں وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھی کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہی تھی، بالکل ویسے جیسے تھوڑی دیر پہلے ڈریسنگ سٹول پر بیٹھی وہ شیشے میں دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، اور شوق کی وجہ تصویر میں ان کے پیچھے کھڑا مرد تھا جو ہو بہو باران خان جیسا تھا، اور اس نے بھی تصویر میں گرے 3 پیس پہن رکھا تھا، ویسے جیسے باران نے پہن رکھا تھا۔ تصویر بالکل تھوڑی دیر پہلے کے منظر کی کاپی تھی، جیسے باران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، ویسے ہی تصویر میں موجود مرد نے بھی اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زالے کو لگ رہا تھا وہ شیشے میں نظر آتے عکس کی تصویر دیکھ رہی ہے۔ یہ جو مرد ہے وہ میرا باپ ہے، وہ باپ جس سے ہم تینوں بہن بھائیوں کو نفرت ہے، مگر میری ماں کو اس سے بے تحاشا محبت تھی، اور اس کی اسی محبت نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اگر آج میری ماں زندہ نہیں تو اس کی وجہ یہ شخص ہے۔ مجھے نفرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ یہ میرا باپ ہے، اور اس سے زیادہ نفرت خود سے ہوتی تھی کہ میری شکل بھی اس شخص کی کاپی ہے، پر تمہیں دیکھ کر میں سمجھا کہ یہ وجہ تھی میرے باپ سے ہم شکل ہونے کی، کہ مجھے تم ملنی تھی۔ قسمت دہرائی جانی تھی مگر مختلف انداز میں۔ پچھلی بار خان نے خانم کو دکھ دیے، اس کی خوشیاں چھین کر اسے آنسو دیے، مگر اس بار مجھے اس چہرے کو مسکراہٹ اور خوشیاں دینی ہیں۔ وہ اس تصویر کو دیکھتا بول رہا تھا، اس کے لہجے میں ماں کے ذکر پر جتنی محبت اور مٹھاس تھی، باپ کے ذکر پر اتنی ہی نفرت اور کڑواہٹ تھی۔
زالے کا تو پورا دماغ معاف ہو گیا تھا. یہ حقیقت بہت تلخ اور عجیب تھی. اسے تو ابھی بھی لگ رہا تھا یہ سب جھوٹ ہے. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ باران کی ماں جیسا ہے اور باران کا اپنے باپ جیسا؟ کیا واقعی قسمت نے انہیں ملایا تھا؟ یہ ساری باتیں اس کا سر چکرانے کا سبب بن رہی تھیں اور وہ اگلے ہی پل بے ہوش ہوتی گرنے لگی، مگر باران نے اسے فوراً سنبھال لیا تھا. سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 23. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں بتانا بھی ضرور ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی. سو اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ باران کس لڑکی کی شکل کی بات کرتا تھا، زاہلے کی شکل کس سے ملتی ہے. سو آپ لوگوں نے بتانا ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی. لائک کرنا، کمنٹ کرنا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا. باقی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.